اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اے دل وہ عاشقی کے فسانے کدھر گئے، اے دل وہ عاشقی کے فسانے کدھر گئے، وہ عمر کیا ہوئی وہ زمانے کدھر گئے۔ عظمی وائس کے معزز سبسکرائبر، کچھ ادیب و شاعر ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے وقت اور زمانہ سازگار ہوتا ہے، اور جو اپنے زمانہ میں اور اس کے بعد بھی وہ مرتبہ حاصل کر لیتے ہیں جس کے دراصل وہ حقدار نہیں ہوتے۔ دوسری طرف کچھ ایسے ادیب و شاعر ہوتے ہیں جو غلط وقت پر پیدا ہوتے ہیں، غلط ڈھنگ سے جیتے ہیں اور غلط وقت پر مر جاتے ہیں، اور ان کو وہ مرتبہ نہیں مل پاتا جس کے وہ حقدار ہوتے ہیں۔ اختر شیرانی اسی قبیل سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا پہلا قصور یہ تھا کہ ان کی نظموں میں سلمیٰ، عذرا اور ریحانہ کے نام کثرت سے آتے ہیں، اور ان کا دوسرا قصور یہ تھا کہ وہ ترقی پسند نہیں تھے، جبکہ ان کے عہد میں اور اس کے بعد بھی طویل عرصہ تک تخلیق و تنقید پر ترقی پسندوں کی حکمرانی رہی، لہٰذا زمانہ نے بڑی فراخ دلی کا ثبوت دیتے ہوئے ان کو شاعر رومان کی سند دے کر ان کا اعمال نامہ بند کر دیا۔ اختر شیرانی نے نہ صرف 43 برس کی عمر پائی، اور اس عمر میں انہوں نے نظم و نثر میں اتنا کچھ لکھا کہ بہت کم لوگ اپنی طویل عمر میں اتنا لکھ پاتے ہیں۔ اردو تنقید پر اختر شیرانی کا جو قرض ہے وہ اسے ابھی تک پوری طرح ادا نہیں کر پائی ہے۔ دوستو، اختر شیرانی کا اصل نام داؤد خان تھا۔ وہ 4 مئی سن 1905 کو ہندوستان کی سابق ریاست ٹونک میں پیدا ہوئے۔ وہ جید عالم اور محقق حافظ محمود شیرانی کے اکلوتے بیٹے تھے، لہٰذا دینی تعلیم کے لیے لائق حفاظ اور اتالیق مقرر کیے گئے، اور مروجہ تعلیم سے بہرہ ور کرنے کے لیے باپ نے خود استاد کی ذمہ داری نبھائی اور صابر علی شاکر کی خدمات بھی حاصل کیں۔ یہی نہیں، بیٹے کی جسمانی نشو و نما کے لیے پہلوان عبد القیوم خان کو ملازم رکھا۔ داؤد خان نے کشتی اور پہلوانی کے ساتھ ساتھ لکڑی چلانے کا ہنر بھی سیکھا۔ حافظ محمود شیرانی بیٹے کو اپنی ہی طرح عالم، فاضل اور محقق بنانا چاہتے تھے، لیکن قدرت نے انہیں کسی دوسرے ہی کام کے لیے پیدا کیا تھا۔ مزاج لڑکپن سے ہی عاشقانہ تھا۔ انہوں نے کم عمری سے ہی شاعری شروع کر دی تھی، اور چوری چھپے صابر علی شاکر سے مشورہ سخن کرتے تھے۔ جس وقت اختر شیرانی کی عمر تقریباً 16 سال تھی، نواب ٹونک کے خلاف ایک سازش برپا ہوئی، جس کے نتیجے میں نواب نے بہت سے لوگوں کو ریاست بدر کیا۔ انہی میں ناکردہ گناہ حافظ محمود شیرانی تھے۔ وہ مجبوراً لاہور چلے گئے، جہاں اختر شیرانی نے تعلیم جاری رکھتے ہوئے اورینٹل کالج سے منشی فاضل اور ادیب فاضل کے امتحانات پاس کیے، اور ساتھ ہی شاعری میں علامہ تاجور نجیب آبادی کی شاگردی اختیار کر لی۔ تعلیم سے فارغ ہو کر وہ صحافت کے چکر میں پڑ گئے، اور ایک کے بعد دیگرے کئی رسالے نکالے۔ ملازمت انہوں نے کبھی نہیں کی۔ ان کی تمام خرچیاں باپ کے ذمے تھی۔ قیام لاہور کے ابتدائی زمانہ میں ہی اختر شیرانی پر عشق نے حملہ کیا۔ شاعری کیا کم تھی کہ وہ شراب بھی پینے لگے۔ ان خبروں سے حافظ محمود شیرانی کو شدید صدمہ پہنچا۔ انہوں نے ان کے اخراجات تو بند نہیں کیے، لیکن حکم دیا کہ وہ کبھی ان کے سامنے نہ آئیں۔ سن 1946 میں باپ کی موت کے بعد تمام ذمہ داریاں اختر کے سر پر آ گئیں، جن کا انہیں کوئی تجربہ نہیں تھا۔ اب ان کی شراب نوشی حد درجہ بڑھ گئی۔ پھر سن 1947 میں تقسیم ملک نے ان کے لیے مزید پریشانیاں پیدا کر دیں، اور لاہور اپنے دیرینہ اور مخلص دوست نیئر واسطی کے پاس چلے گئے۔ تب تک بلا نوشی نے ان کے جگر اور پھیپھڑوں کو تباہ کر دیا تھا۔ 9 ستمبر سن 1948 کو ایسی حالت میں ان کی موت ہوئی کہ کوئی اپنا ان کے پاس نہیں تھا۔ اختر شیرانی کی ادبی خدمات کا محاکمہ کرتے وقت ان کے ادبی فلسفہ کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اس کو ان کے ہی الفاظ میں سن لیجئے۔ میں نے جب شعر کہنا شروع کیا تو شاعری کے افادی مقصد کا وہ تصور کہیں موجود نہ تھا جسے ترقی پسندی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس تصور نے کافی فروغ پا لیا۔ شاعر کا کام زندگی کے حسن کو دیکھنا اور دوسروں کو دکھانا ہے۔ زندگی کے ناسوروں کے علاج کی کوشش اس کا کام نہیں۔ میرے نزدیک شاعر کے لیے اپنے آپ کو کسی سیاسی
یا اقتصادی نظام سے وابستہ کرنا ضروری نہیں۔ شاعر کی قدریں سب سے الگ اور آزاد ہیں۔ نتیجہ یہ تھا کہ اختر نے سلمیٰ کو زندگی کے حسن کا استعارہ بنا کر عشق کے گیت گائے۔ وہ سلمیٰ جو ایک جیتی جاگتی ہستی بھی تھیں اور حسن کا استعارہ بھی۔ اختر شیرانی کو محض حسن، خواہ آپ اسے نسائی حسن تک محدود نہ رکھیں، اور عشق کا شاعر قرار دینا ان کے ساتھ ناانصافی ہے۔ حالانکہ یہ بھی سچ ہے کہ اختر نے اردو شاعری کو جس طرح عورت کے کردار سے متعارف کرایا، ان سے پہلے کسی نے نہیں کرایا تھا۔ ان کی محبوبہ اردو شاعری کے ستم پیشہ، خنجر بکف، معشوق کے بجائے متانت، وقار، حسن اور سپردگی کا جیتا جاگتا مجسمہ ہے، جو اردو شاعری میں عورت کے روایتی کردار سے یکسر مختلف ہے۔ بہرحال ان کی شخصیت کی کئی جہتیں تھیں۔ ان میں ایک نمایاں پہلو ان کی حب الوطنی ہے۔ وہ ملک کو آزاد دیکھنا چاہتے تھے، اور یہ آزادی ان کو بھیک میں درکار نہیں تھی۔ عشق و آزادی بہر زیست کا سامان ہے، عشق میری جان، آزادی میرا ایمان ہے۔ ایک جگہ اور کہتے ہیں، عشق پر کر دوں فدا میں اپنی ساری زندگی، لیکن آزادی پہ میرا عشق بھی قربان ہے۔ اسی طرح ایک جگہ اور کہتے ہیں، سر کٹا کر سر و سامان وطن ہونا ہے، نوجوانوں ہمیں قربان وطن ہونا ہے۔ دوستو، ان کا پہلا مجموعہ کلام پھولوں کے گیت ادب اطفال میں ایک سنگ میل ہے۔ دوسرے شاعروں نے بھی برائے نام بچوں کے لیے شاعری کی، جو عموماً یا تو ترجمہ یا مشہور حکایات پر مبنی ہے۔ ایک پورا مجموعہ جو بڑی حد تک طبع زاد ہے، اختر کا بڑا کارنامہ ہے۔ دوسرے مجموعہ کلام نغمہ حرم میں بھی عورتوں اور بچوں کے لیے نظمیں ہیں۔ اختر شیرانی نے حیت میں بھی قابل قدر تجربات کیے۔ انہوں نے پنجابی سے ماہیہ، ہندی سے گیت اور انگریزی سے سانیٹ کو اپنی شاعری میں کثرت سے برتا، اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اردو میں باقاعدہ سانیٹ نگاری کی ابتدا اختر شیرانی نے کی۔ نثر میں بھی اختر شیرانی کے کارنامے کم نہیں۔ انہوں نے کئی رسالے جاری کیے۔ سن 1925 میں جب اختر شیرانی کی عمر صرف 20 برس تھی، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے مولوی غلام رسول کے رسالے کی ادارت سنبھالی۔ علامہ تاجور نجیب آبادی کے کہنے پر پنڈت رتن ناتھ سرشار کے فسانہ آزادی کی تلخیص اور تسہیل بچوں کے لیے کی۔ اسی طرح ڈاکٹر عبدالحق کے کہنے پر سدید الدین محمد اوفی کی جوامی الحکایات و لوامی الروایات کو بڑی محنت اور تحقیقی لگن کے ساتھ اردو کا جامہ پہنایا۔ انہوں نے ترکی کے مشہور ڈرامہ نگار سامی بے کے کردار کاوے کو زحاک کے نام سے اردو جامہ پہنایا۔ انہوں نے دھڑکتے دل سے افسانوں کا ایک مجموعہ شائع کیا، جس میں 12 افسانے دوسری زبانوں کے افسانوں کا ترجمہ اور باقی طبع زاد ہیں۔ اختر اور سلمیٰ کے خطوط، جس کے کئی ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں، خوبصورت نسل کا لاجواب نمونہ ہیں۔ آئینہ خانے میں ان کے 5 افسانوں کا مجموعہ ہے، جو مبینہ طور پر ایک ہی رات میں لکھے گئے تھے۔ یہ افسانے فلمی اداکاراؤں کی آپ بیتی کی شکل میں ہیں، جن میں عورت کے استحصال کی سرگزشت ہے۔ اختر شیرانی بہت سے اخبارات اور رسائل کے لیے ابن بطوطہ، ای جہانی، بالم، راج کماری بقولی، زبور، زحاک، عکاس، لارڈ بائرن آف راجستھان، مسعود خسرو شیرانی، ملا فرقان وغیرہ فرضی ناموں سے کالم لکھتے تھے۔ بحیثیت نثر نگاران کے مقام و مرتبے کا تعین ابھی تک غفلت کا شکار ہے۔ اختر شیرانی کو عظیم شاعر یا ادیب کہنا مبالغہ ہوگا، لیکن اس میں ذرا بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں کہ اردو ادب کی مختصر سے مختصر تاریخ بھی ان کے ذکر کے بغیر ادھوری رہے گی۔ دوستو، اردو شاعری میں جدت کے ساتھ رومانوی شاعری کا اختر شیرانی نے فروغ کیا۔ اس عہد کے بیشتر شعراء کرام کی شاعری میں ان کا اثر معلوم ہوتا تھا۔ انہوں نے عشق میں ہارے ہوئے شخص کے احساسات، محبوب سے دوری، کرب و وصال کا احوال لکھا۔ انہوں نے بہت سے شاعروں کی طرح رقیب کو دشمن نہیں، بلکہ انہوں نے رقیب کو اپنا چارہ ساز لکھا۔ اختر شیرانی کی نمائندہ نظموں میں شامل ہے او دیس سے آنے والے بتا، ایک نوجوان بت تراش کی آرزو، تاثرات نغمہ، سلمیٰ، عذرا، انتظار، گجرات کی رات، اے عشق کہیں لے چل، بستی کی لڑکیوں میں، یہی وادی ہے وہ عدم جہاں ریحانہ رہتی تھی، اے عشق ہمیں برباد نہ کر، ایک دیہاتی لڑکی کا گیت، نظر وطن اور وادی گنگا میں ایک رات قابل ذکر ہیں۔ دوستو، 9 ستمبر سن 1948 کو اختر شیرانی کا رشتہ حیات منقطع ہو گیا۔
اختر شیرانی لاہور میں میانی صاحب کے قبرستان میں آسودہ خاک ہیں۔ ان کی قبر کا رقبہ پاکستان کے مشہور خطاط صوفی خورشید عالم خورشید رقم کی خطاطی کا شاہکار ہے۔ ممتاز شاعر نے صرف 43 برس کی عمر پائی، اگرچہ انہوں نے زیادہ عمر نہیں پائی لیکن کام بہت کیا۔ اردو ادب میں جب بھی رومانوی شاعری کا ذکر ہوگا اختر شیرانی کا نام سر فہرست ہوگا۔ دعا ہے اللہ پاک آپ کی غلطیوں کوتاہیوں کو دور فرمائے اور آپ کی مغفرت فرمائے، آمین۔ دو چاند ہیں پہلو میں، اب چاند کہیں کس کو، ساقی کو اگر کہیے پیمانے کو کیا کہیے۔ میں قدے میں اب بھی ذکر آتا ہے میں نوشی کے وقت، کیا خبر تھی اختر اتنا پارسا ہو جائے گا۔